الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور ہماری زندگی بھی اس طرح سے گزر جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کب ایک سال گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک ہفتہ، ایک دن گزر گیا۔ قیامت جوں جوں قریب ہوتی جائے گی، زندگیوں سے برکتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قیامت کے قریب سال ایسے گزریں گے جیسے کہ مہینے گزر جاتے ہیں، اور ایک مہینہ ایک ہفتے میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی پہلی تاریخ گئی، پھر پہلی تاریخ آ جاتی ہے، اور ہفتہ ایک دن کے برابر کے وقت میں گزر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل پرسوں ہی جمعہ تھا، پھر جمعہ آ گیا، اور ایک گھنٹہ تو ایسا گزرتا ہے کہ پلک جھپکنے کے وقت میں ختم ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے دو آدمی بات چیت کر رہے ہیں، اچانک وقت کا خیال آیا اور دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گھنٹہ ہو گیا بات چیت کرتے کرتے۔ تو قیامت کے قریب زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور یہ 60-70 سالہ زندگی جس میں دودھ پینے کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، کھیل کود کا زمانہ ہے، جوانی کا، پڑھائی لکھائی کا،
پھر شادی کا زمانہ، اولاد ہونے کا زمانہ، پھر ان کی تعلیم و تربیت کا زمانہ، پھر ان کی شادیوں کے انتظام کا زمانہ، پھر یہ خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور موت آ کر اس کو پکڑ لیتی ہے۔ آدمی ایک لمحہ بیٹھ کر کے اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچے تو ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں میں ہی میری پوری زندگی ختم ہو گئی۔ ابھی اسی گلی میں میں کھیلا کودا کرتا تھا، اب میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں۔ تو ہماری زندگیاں اگرچہ 60 اور 70 سال کی ہیں، وہ بھی بہت معمولی سی زندگیاں ہیں، اور قیامت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا، تو اس کے مقابلے میں دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ہماری اس معمولی سی زندگی میں اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال کر کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ٹیمپروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مونڈھے پر ہاتھ رکھا اور ان کو نصیحت فرمائی۔ کسی آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کوئی بات کہی جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خاص بات بتائی جا رہی ہے، کوئی اہم نصیحت کہی جانے والی ہے، اور نصیحت بھی شفقت سے بھری ہوئی، پیار اور محبت کے ساتھ کہی ہوئی نصیحت۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مونڈھے پر، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے نصیحت فرمائی کہ بیٹا سن، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسا کہ تم پردیسی ہو، فارنر ہو، یہاں کے تم سٹیزن نہیں، فارنر ہو۔ جیسے کوئی یہاں سے سعودی عرب جاتا ہے کمانے کے لیے، دبئی جاتا ہے، لندن، امریکہ جاتا ہے، تو وہاں جا کر وہ سب سے پہلے اپنے رہنے کی جگہ کا انتظام کرتا ہے، اور مکان معمولی سا اس کو ملا، رہنے کے لیے ایک کمرہ ملا۔ دبئی میں تو بتایا جاتا ہے ایک ایک کمرے میں 10 آدمی رہتے ہیں، اور پلنگ کھاٹ سونے کی جگہ بھی اس طرح کی ہے کہ نیچے ایک، اس کے اوپر ایک، اس کے اوپر ایک کمرے کے اندر ہی کئی فلورز کے کھاٹ بنے رہتے ہیں۔ آدمی ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ مجھے یہاں بس 1 سال رہنا ہے، آفس کا کام ہے، یا 2 سال رہنا ہے، یا میرا قرض ہے انڈیا میں، اس کو ادا کرنے تک یہاں مجھے رہنا ہے، یا بچی کی شادی ہے، اس کے پیسوں کا انتظام کرنے تک مجھے یہاں رہنا ہے۔ دھوپ کو نہیں دیکھتا، پیاس کو نہیں دیکھتا، کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے برداشت کر لیتا ہے کہ بس 1-2 سال کا یہ مسئلہ ہے۔ خود بھوکا رہتا ہے تاکہ وہاں کی تیاری ہو سکے، ایک ایک درہم، ایک ایک ریال بچا کر کے وہ پیسہ سنبھالتا ہے تاکہ وہاں کام آئے،
اور وہاں سے گزر کر کے وہ 1-2 سال کے بعد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو فارینر سمجھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ تم پردیسی ہو، یہاں تمہیں پرماننٹ نہیں رہنا، ٹیمپروری تمہاری یہ دنیا ہے۔ او عابر سبیل، یا اس طرح سے تم دنیا میں رہو جیسا کہ ایک مسافر اپنے آپ کو سفر کی حالت میں سمجھتا ہے۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، سفر میں بس میں بیٹھا ہے، سیٹ اس کے لیے نہیں ملی، کھڑا کھڑا چلا جاتا ہے، سفر ہے 1-2 گھنٹے کا، برداشت کر لیتا ہے۔ یا سیٹ ملی لیکن انکنوینئنٹ والی سیٹ ہے، بیٹھ جاتا ہے، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے۔ یا پڑوسی صحیح سے نہیں ملا، موٹا آدمی بیٹھ گیا ہے، یا فون میں بک بک کرنے والا بیٹھ گیا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے کہ 1-2 گھنٹے کا یہ میرا سفر ہے، جرنی ہے، کھڑکی نہیں ہے قریب میں، ہوا نہیں آ رہی ہے، گرمی ہے، برداشت کر لیتا ہے کہ 1-2 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر کے نصیحت فرمائی ہے کہ اے عبداللہ، دنیا میں تم اسی طرح رہو جیسا کہ تم پردیسی ہو یا پھر مسافر ہو۔ یہاں تم کو چین ملے، سکون ملے، راحت ملے، کھانا ملے، آل اولاد، مال و دولت نصیب ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ کچھ مل سکتا ہے، کچھ نہیں مل سکتا، کبھی ملا کبھی نہیں ملا، کبھی کم ملا کبھی زیادہ ملا، کبھی خوشی کبھی غمی، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی کمزوری، کبھی ڈر، خوف، دشمنی، دوستی، ہر طرح کی چیزیں تم کو یہاں دنیا میں آتی جاتی رہیں گی، اس کی طرف توجہ مت دینا۔ جس طرح مسافر اپنے سفر میں آنے والے حالات کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا ٹارگٹ ہے منزل، منزل پر مجھے پہنچنا ہے، چاہے سفر جتنی بھی مشقت والا کیوں نہ ہو، برداشت کر کے وہ منزل تک جانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا میں دنیاوی زندگی چاہے جیسی ہو، اچھی ہو بری ہو، کیسی بھی کیوں نہ ہو، ہماری جو منزل ہے جنت، وہاں ہمیں پہنچنا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 30ویں پارے میں، ارجعی الی ربکی، نفس سے، انسان کی روح اور اس کی جان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوٹ کر آ اپنے رب کی طرف، لوٹ کر کے آ۔ لوٹ کر کے آنے کا مطلب کیا؟ پہلے وہاں سے گیا ہوگا تبھی تو لوٹ کر کے وہ جائے گا۔ بچہ گھر سے اسکول گیا، واپس گھر آیا تو کیا بولتے ہیں؟ بچہ گھر سے گیا تھا، لوٹ کر کے واپس گھر آیا۔ تو ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے پاس سے آئے ہوئے بندے ہیں۔ جنت سے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوٹ کر کے واپس وہیں آ جا۔ تو ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے۔ تو وہاں پہنچنے والے اعمال ہمیں کرنا چاہیے، ہماری زبان سے، ہاتھ پیر سے، جسم کے اعضاء سے ایسے اعمال سرزد ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں، جنت کو لے جانے والے ہیں۔ اور یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والوں نے ہر چیز کا انکار کیا،
لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا کہ یہ سب کچھ نہیں، فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ فرشتے ورشتے کچھ نہیں ہے، اور اللہ کا انکار کر دیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہر چیز کا لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ موت کا آنا اس قدر یقینی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں موت کو یقین کہہ دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کر اس وقت تک جب تک کہ تجھ کو یقین نہ آ جائے۔ یقین کا مطلب کیا؟ موت نہ آ جائے۔ موت کا آنا اس قدر اٹل ہے، اس قدر یقینی چیز ہے، اللہ نے موت ہی کو بول دیا، یہ یقین ہے۔ ایک سروے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ روزانہ دنیا بھر میں 25 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے، روزانہ، ڈیلی، ساری دنیا میں 25 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور کوئی مرنے والا اپنی جائیداد، اپنے مکان، اپنا بیلنس اپنے ساتھ میں لے کر نہیں جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے تابعی کا مطلب جنہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 120 صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت نصیب ہوئی ان کو، اپنی زندگی میں 120 صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ ہم لوگ ایک اللہ والے سے مل گئے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی پار ہو گئی۔ 120 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، ایک علاقے سے گزرا تو جنگل میں ایک خوبصورت باغیچہ بنا ہوا، پھول، درخت، یہ سب ہے، اور ایک خیمہ لگا ہوا، ٹینٹ۔ حضرت وہاں سے جانے لگے تو دیکھا بڑے بڑے فوجی وہاں پر آئے، اس خیمے کے پاس آ کر کے اندر کچھ کیا، چلے گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے داڑھی والے، ٹوپی والے علماء وہاں آئے اور چلے گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے گھوڑوں میں سوار ہو کر کے بادشاہ قسم کے لوگ آئے اس خیمے کے پاس، اور وہاں سے کچھ بات چیت کر کے چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مسافر تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں یہاں خیمے کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہاں گاؤں والے سے پوچھا، یہ ٹینٹ کیا ہے؟ یہ لوگ آ رہے ہیں، کچھ بات چیت کر کے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو گاؤں والوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جو خیمہ ہے، ٹینٹ ہے، یہ ایک مقبرہ ہے۔ بادشاہ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اس جگہ دفن کیا، اور سال میں ایک مرتبہ یہاں لوگ آتے ہیں، کچھ بول کر کے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا بولتے ہیں آ کر کے؟ تو کہنے لگے، اے حضرت، یہاں پر فوجی لوگ آتے ہیں، آ کر کے اس قبر والے سے، اس بیٹے سے مخاطب ہو کر کے بولتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر موت سے ٹکر لینا ہو، موت سے تمہاری جان چھڑانی ہو، ہماری بس میں ہوتا تو ہم اس سے لڑ لیتے، تمہاری جان بچا لیتے۔ دیکھو ہماری فوج کتنی بڑی، تلوار ہے، ہر قسم کی چیز ہے ہمارے پاس، لیکن موت کا مقابلہ ہم نہیں کر پائے، تم مر گئے۔ وہ چلے جاتے تھے۔ پھر علماء آتے، بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے، وہ آ کر کے کہتے
کہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فلاں فلاں علم کی برکت سے اگر تم کو ہم موت سے بچا سکتے، دعاؤں کی برکت سے اگر تم کو موت سے بچا سکتے، تم تو شہزادے ہو، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے ہم کیوں نہ کریں؟ لیکن دعا سے بھی موت کو روکا نہیں جا سکتا، یہ بول کر کے کچھ عبرت حاصل کر کے چلے جاتے۔ پھر آخر میں بادشاہ آتا ہے، بولتا اے بیٹے تیرے ہی لیے میری ساری بادشاہت ہے، سارے خزانے ہیں، میرے بس میں اگر ہوتا تو میں سب کچھ قربان کر کے تیری جان بچا لیتا، لیکن میں کچھ نہیں کر پایا اور تو مر گیا۔ اسی طرح ڈاکٹرز بھی آتے، اس زمانے کے حکیم، وہ لوگ بولتے اے بیٹا اگر ہماری دوائیوں کے اندر اتنی طاقت ہو کہ تم کو موت سے بچایا جا سکے، ہم پوری ہماری جو حکمت کا علم ہے یہ سب خرچ کر کے دوائی بناتے اور تمہاری جان بچا لیتے، لیکن ہماری دوائی سے بھی تمہاری جان نہیں بچ سکتی، موت کا آنا یقینی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ دیکھو انسان کی موت جب آتی ہے نہ اس کو فوج بچا سکتی ہے، نہ کوئی دعا اس کو بچا سکتی ہے، اور نہ بادشاہت اور نہ کوئی حکمت، کوئی دوائی کچھ اثر نہیں کرتی۔ موت آنا ہے تو آ کر کے رہے گی۔ تو موت اس قدر یقینی چیز ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور سروے کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس طرح روزانہ پوری دنیا میں 25 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے، اتنے ہی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جتنے مر گئے اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں گئے، یہ باقی جو پیدا ہوئے یہ سب ان کے مالک بن گئے، اور یہ جتنے مالک بن گئے یہ بھی مرنے کے بعد اپنے ساتھ میں اس دنیا میں سے کچھ لے کر کے جانے والے نہیں، سب کو اچھے اعمال ہی وہاں ساتھ آنے والے۔ حلال مال، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا، حلال رزق حاصل کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنا خچر لے کر کے جا رہا تھا، نماز کا وقت آیا تو میں اپنا خچر مسجد کے قریب روکا، ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو میں نے کہا میرے اس خچر کو پکڑے رہو، میں نماز وغیرہ پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خچر پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر گئے، اپنی نماز وغیرہ پڑھی، اور باہر آتے آتے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ اس خچر کو جس نے حفاظت سے پکڑ کر کے رکھا ہے اس کو 1-2 درہم میں دے دوں گا۔ باہر آئے تو دیکھتے کیا ہے، خچر ہے، وہ آدمی نہیں ہے۔ اس آدمی نے کیا کیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر گئے تھے، خچر کے گلے میں جو لگام تھا، رسی بڑی شاندار مضبوط، اس کو کھول لیا تاکہ اس کو بیچ کر کے کچھ پیسہ کما لے، چرا کر کے لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا خچر ہے، گلے میں رسی نہیں ہے اور وہ آدمی بھی نہیں، اب اس خچر کو کیسے لے کر جانا سفر میں؟ حضرت نے اپنے ساتھ آنے والے غلام سے کہا جاؤ یہ پیسہ لے جاؤ، جا کر کے کہیں بازار میں رسی خرید کر کے لانا۔ گاؤں میں وہ گیا تو وہی خچر کو جس نے پکڑ رکھا تھا وہ رسی بیچ رہا تھا، اس کو 2 درہم دے دیا اور رسی لے کر کے حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی نے رسی دیکھی تو فوراً پہچان لیا، یہ تو وہی رسی ہے جس کو وہ نکال کر کے لے گیا۔ بتاؤ کتنا یہ بڑا لالچی ہے، اگر یہ یہیں کھڑا رہتا یہ 2 درہم حلال طریقے سے اس کو مل جاتا،
اور یہ چرا کر کے لے گیا اور اسی رسی کو بیچ ڈالا تو وہی 2 درہم اس کو ملے، حرام طریقے سے ملے۔ آج انسان کی حالت ایسی ہی ہو چکی ہے کہ آدمی جلدی سے اوپر والی منزل کو پہنچنا چاہتا ہے، 0 سے سٹارٹ نہیں کرتا، ایک دم 100 کو پہنچنا چاہتا ہے، چاہے مال دائیں طرف سے آئے، بائیں طرف سے آئے، ٹیبل کے اوپر سے آئے، ٹیبل کے نیچے سے آئے، چاہے بہن کی وراثت کا مال چھین کر کے آئے، چاہے ماں باپ کو ستا کر کے ان سے پیسہ چھین لیا جائے، پراپرٹی لکھوا لی جائے، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے کر کے اس سے مال لے لیا جائے، ڈرا دھمکا کر کے اس کو جتنا پیسہ آنا چاہیے وہ نہ دیا جائے۔ آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ حرص اور لالچ بہت سنگین گناہ ہے اور اس کے نتائج دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے پاس موجود سونا چاندی، اس زمانے کے جو بھی سکے وغیرہ ہوتے تھے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، جنگل میں کسی جگہ جھاڑ کے قریب گڈھا کھود کر کے اس میں رکھ دیتے تھے اور اس کو مٹی ڈھانپ کر کے آ جاتے تھے، کبھی ضرورت پڑی وہاں جا کر کے نکالیے، وہی ان کے لیے بینک ہوا کرتا تھا۔ گھر میں تو چوری ہو جائے گی، جنگل میں کون کہاں تلاش کرے گا؟ تو 3 مسافر راستے سے جا رہے تھے، ایک جگہ انہوں نے دیکھا راستے میں سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جنگل میں جانور آتے جاتے ہیں، چارہ چرتے ہیں تو کھودتے کرتے بھی ہیں، تو کسی طرح زمین کے اندر سے وہ سونے کی اینٹیں ظاہر ہو گئیں۔ تو 3 اینٹ تھی اور 3 آدمی تھے کہ تینوں خوش ہو گئے، بھائی یہ تو سونا ملا اور مفت کا ملا۔ مفت کا مال تو آدمی کو بریانی سے بھی زیادہ مزیدار لگتا ہے۔ مفت کا مال اگر ملنے والا ہو سب کچھ چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ محنت کی کمائی آدمی کو پسند نہیں، فری میں مل جانا، فری کے چکر میں لوگ اپنے آپ کو بڑا نقصان بھی پہنچا رہے۔ فری کی عادت جو انسان کو پڑ جاتی ہے، آدمی پھر کاہل اور سست بن جاتا ہے۔ تو تینوں اینٹ نکال لیے زمین میں سے اور بیٹھ کر کے سوچنے لگے کہ ابھی تو سفر کرتے کرتے ہم تھک گئے، کچھ کھانا پینا بھی چاہیے۔ تو ایک نے کہا سامنے کوئی گاؤں نظر آ رہا ہے، میں گاؤں میں جا کر کھانا لاتا ہوں، تم یہیں بیٹھے رہو۔ یہ جانے والے نے جاتے جاتے راستے میں کیا ہوا، شیطان اس کے دماغ میں ایک پلان ڈال دیا۔ 3 سونے کے اینٹ ہے، معمولی دولت ہے کیا؟ ان دونوں کو کیوں ملنا؟ میں بڑا ہوں، میں محنت کرنے جا رہا ہوں کھانا لانے کے لیے، وہ 3 اینٹ مجھے ملنا۔ یہ اس کے دماغ میں بات آ گئی، وہ گیا کھانا لیا اور کھانے کے اندر زہر ملا دیا اور پیک کر کے بہترین وہاں سے لے کر کے آیا۔ آتے آتے ادھر یہ دونوں آدمی بیٹھے رہے۔ الواحد شیطان والاثنان شیطانان، اکیلا آدمی اگر ہے تو وہ شیطان کے برابر ہے، اور دو آدمی اگر ہے سفر میں وہ 2 شیطان ہیں۔ 3 آدمی مل کر کے جماعت ہوتی ہے۔ تو دونوں آدمی بیٹھے رہے تو ان کے دماغ میں بات آئی، یہ 3 اینٹ ہے، یہ جو کھانا لانے گیا اس کو کہیں کو دینا، اس میں سے حصہ۔ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں اس میں سے تقسیم کر لیتے ہیں، 1.5 اینٹ تمہاری 1.5 اینٹ میری۔ اب کیا کیا جائے، وہ تو آئے گا اور لڑے گا جھگڑے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو مار دیں گے، اور کیا، جنگل ہے کس کو کیا پتہ چلے گا، مار کر کے کہیں ڈال دیں گے گڈھا کھود کے یا ویسے ہی پھینک کر کے بھاگ جائیں گے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر کے آیا اور رکھا، دسترخوان بچھانے کے لیے جھکا، پتھر وغیرہ لے کر کے اس کے سر کو کچلا اور مار دیا، مار کر کے جلدی جلدی ادھر ادھر پھینک دیا، اور راستے بھر چل کر بھوک لگی، اور یہاں اس کو مارتے مارتے بھی تھک گئے، پتھر اٹھا کر پھینکنا، اس کی لاش کو اٹھا کر کے پھینکنا، تھک گئے، بڑی بھوک لگی، ہاتھ بھی نہیں دھویا، جلدی سے کھانا کھانے لگ گئے، کھا لیا پیٹ بھر کے، اور زہر کا اثر ہو گیا۔ ایسا زہر کا اثر ہوا، چیختے چلاتے وہیں مر گئے، مال بھی وہیں پڑا رہ گیا، اور تینوں لاشیں وہیں پر پڑی رہ گئی۔ تو ناجائز کمائی، ناجائز مال، حرام مال، اس کا نقصان، اس کا نتیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ سود کا پیسہ ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت جلدی پیسہ آ رہا، پیسے پر پیسہ، بہت جلدی آدمی کو پیسہ آ جاتا ہے، کچھ بھی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ دو اس پر پیسہ لو، بڑا جلدی آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ زیادہ سے زیادہ آدمی کے پاس 40 سال تک رہتا ہے، اس کی عمر 40 سال ہے، بس 40 سال کے اندر بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ حرام مال کا کیا ہے؟ 40 سال ہے، اس کے بعد وہ پیسہ اس کو کام نہیں آئے گا۔ کوئی بیماری ایسی آئے گی، زندگی بھر جتنا پیسہ حرام طریقے سے کمایا وہ سب چلا جائے گا، بیماری میں چلا گیا، اپنی بیماری یا بچوں کی بیماری، یا پھر کوئی کورٹ کا، کچہری کا مقدمہ ایسا آ گیا، اس میں سارا مال خرچ ہو گیا، کچھ بھی ساتھ آنے والا نہیں۔ تو بہرحال یہ جو دنیا کی زندگی ہے ٹیمپروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی اس طرح گزارو جیسا کہ تم پردیسی ہو، فارینر ہو، یہاں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا، ٹیمپروری زندگی ہے۔ یا مسافر کی طرح زندگی گزارو کہ راستے میں جانے والا مسافر راستے کی تکالیف کو برداشت کر کے منزل تک پہنچتا ہے، کیونکہ راستہ ہے بس یہ 1-2 گھنٹے کا، یہاں کی مصیبتیں، پریشانیاں سب کو وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ اصل اس کو پہنچنا ہے منزل۔ تو ہماری جو زندگیاں ہیں 60-70 سالہ زندگیاں، یہ سب ٹیمپروری ہیں۔ ہمارے مکانات، ہمارے جائیداد، ہماری زمین، ہمارا بیلنس، سونا چاندی، یہ سب عارضی طور پر ٹیمپروری ہمیں دی گئی ہے۔ جتنا ہو سکے حلال طریقے سے اس کو استعمال کر لینا، جتنا ہو سکے حلال طریقے سے اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرنا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ اصل ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، آخرت والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی ہے، اس کے لیے توشہ تیار کرنا۔ دنیا کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ ایک اللہ والے سمندر کے یا دریا کے کنارے بیٹھ کر، دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے پیر میں کچھ خون نکل رہا تھا، اس کو صاف کر رہے تھے، کچھ مرہم وغیرہ لگا رہے تھے۔ تو ایک آدمی وہاں سے گزرا، دیکھا ایک اللہ والے ہیں دریا کے کنارے پیر میں خون صاف کر رہے، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جنگل سے آ رہا تھا، ایک جانور نے مجھے کاٹ لیا، میں نے کسی طرح اس سے جان چھڑائی، الحمدللہ میں بچ گیا، اور بس اتنا زخم آیا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت اس پر آپ الحمدللہ بولتے ہیں؟ آپ کو چوٹ لگی ہے، زخم ہو گیا ہے، الحمدللہ آپ بول رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں جو ہے زخم میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا ہوں، اس لیے الحمدللہ کہا، معصیت میں مبتلا نہیں،
کسی گناہ میں میں مبتلا نہیں ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں میں مبتلا نہیں ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مصیبت کیا ہے؟ آتی ہے جاتی ہے، لیکن گناہ، اللہ کی نافرمانی وہ اپنا اثر ڈالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ زندگیوں میں سے، کمائیوں میں سے، گھروں میں سے، کاروباروں میں سے برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے گناہ۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے اعمال کرنا، اللہ سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو، بندوں کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، سب کا حق ادا کرنا اور سب کو ان کا مقام دینا، سب کی حیثیت کا خیال کرنا، بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کرنا، بڑے ہیں ان کو نعمت سمجھنا۔ علماء نے لکھا ہے البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ میں رہنے میں تم کو برکت ہے۔ بڑوں کے ساتھ میں رہو گے برکت آئے گی۔ گھر میں اگر کوئی بوڑھی ماں کھانستی ہے، کھکارتی ہے، بستر پر پیشاب پخانہ کر دیتی ہے، تب بھی سمجھ لو برکت ہے گھر میں، کیونکہ بڑوں کی وجہ سے گھر میں برکت آتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے، ضعیف لوگوں کی وجہ سے گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔ ان کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث نجات سمجھنا، ان کا کام کرنا، دوائی، علاج، معالجہ، ان کو کھلانا پلانا، دیکھ بھال کرنا، جب تک ان کو حیات ہے، جب تک ان کی زندگی ہے، جتنا ہو سکے ان کو راضی رکھنا، خوش کرنا، خدمت کرنا۔ ان کے دل سے جو دعا نکلے گی، آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگیاں پار ہو جائیں گی، کامیاب والی زندگی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ والی نہیں ہے، عارضی اور ٹیمپروری ہے۔ انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو آدمی کو کیا کرنا؟ کل کے لیے اس نے کیا جمع کر کے رکھا ہے اس کی فکر کرنا۔ مرنے کے بعد قبر میں چلا جاؤں گا تو میرے نام اعمال میں کیا ہے؟ ساری نمازیں میں نے ادا کر لی ہے، زکوٰۃ میں نے ادا کر دی ہے، رمضان کے روزے میں نے ادا کر دی ہے، میری ماں مجھ سے خوش ہے، باپ راضی ہے، اولاد وغیرہ سب کا حق میں نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ آدمی کو روزانہ انالائز کرتے رہنا، روزانہ آدمی کو اس کی فکر کرتے رہنا، اور جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے اس کی تلافی کی ممکنہ کوشش کرتے رہنا۔ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہترین ہو جائیں گی، اور آنے والی جو ہماری آخرت والی زندگی ہے وہ بھی ہماری بھرپور کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔